ایک دیہاتی نے تندور والے سے 15 روٹیاں خریدیں اور پھر واپس اپنے گھر جانے لگا تو تندور والے نے روٹیاں پکانے کے بعد گرم انگاروں پر گوشت کے کباب بھوننا شروع کر دیے۔ بھنے ہوئے گوشت کی مہک نے دیہاتی کے قدم جکڑ لیے اور وہ اپنی جگہ پر رک گیا اور گوشت کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اس نے 15 میں سے 3 روٹیاں نکال کر ادھر ہی کھانا شروع کر دی۔ تندور والے کی نظر جب دیہاتی پر پڑی تو اس نے اسے گریبان سے پکڑ اور کہا کہ روٹیوں کی قیمت تو نے ادا کر دی، لیکن میرے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے جو تو نے 3 روٹیاں کھائی ہیں ان کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تندور والے کی بات سن کر دیہاتی حیران ہوا اور اسے پاگل سمجھا۔ تندور والا دیہاتی کو گریبان سے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے آیا اور اس سے کہا کہ اس نے میرے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے 3 روٹیاں کھائی ہیں، لہٰذا مجھے اس خوشبو کی قیمت چاہیے۔ قاضی نے اس انوکھے کیس کا عجیب و غریب فیصلہ کیا اور تندور والے اور دیہاتی کی بیویوں کو عدالت میں طلب کیا اور پھر ان کے کپڑوں پر خوشبو لگئی اور پھر اس کے بعد اصغر احمد اپنی بیوی کو بار بار آواز دے کر کہہ رہا تھا کہ جلدی سے روٹیاں تیار کرو، میں نے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جانا ہے۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ آٹا ختم ہو چکا ہے، میرے پاس کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں جو آپ نے دیے تھے، ان سے ہوٹل سے روٹیاں خرید کر آئیں۔ بھوک کی وجہ سے اصغر احمد کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ وہ جلدی سے پیسے لے کر تندور والے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ 15 روٹیاں دو۔ تندور والے نے اسے 15 روٹیاں اخبار کے ایک ٹکڑے میں لپیٹ کر دیں۔ اصغر احمد روٹیاں خرید کر گھر واپس آ رہا تھا کہ تندور والے نے گوشت کے کباب جو اس نے بنا کر رکھے تھے، کسٹمر کم ہونے کی وجہ سے اس نے تندور کے اندر وہ گوشت کے کباب بھوننے شروع کر دیے۔ اصغر احمد تک گوشت کے کباب کی مہک پہنچ چکی تھی اور اس مہک نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ کبابوں کو خوشبو محسوس کرنے لگا۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی 15 میں سے 3 روٹیاں نکالی اور گوشت کے کبابوں کو خیالوں میں لاتے ہوئے مزے سے کھانے لگا۔ تندور والا اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور دیہاتی پر حیران بھی ہو رہا تھا۔ تندور والا اس دیہاتی کے پاس ہے اور کہا کہ میرے کبابوں کی مہک کی قیمت ادا کرو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو نے اس مہک کو محسوس کرتے ہوئے یہ 3 روٹیاں کھائی ہیں۔ اصغر احمد نے قیمت دینے سے انکار کیا تو تندور والے نے اسے گریبان سے پکڑا اور قاضی کی عدالت میں لایا۔ قاضی نے ان کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو جھگڑے کی وجہ پوچھی۔ دیہاتی نے کہا کہ جناب میں تو روٹیاں خریدنے آیا تھا، جب میں واپس جانے لگا تو اس نے اپنے تندور میں گوشت کے کباب بنا کر بھوننا شروع کر دیے۔ اس کی مہک نے مجھے مجبور کیا اور میں خیالوں میں گم ہو گیا اور اس خیال میں روٹی کھانے لگا کہ کباب میرے پاس ہیں۔ پھر تندور والے نے بھی یہی بات کی کہ قاضی صاحب ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اس نے میرے بھنے ہوئے کبابوں کی خوشبو سے 3 روٹیاں کھائی ہیں تو میں اس سے خوشبو کی قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر دونوں کی بیویوں کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ جب تندور والے اور دیہاتی کی بیوی کو عدالت میں پیش کیا گیا تو قاضی نے تندور والے کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کا شوہر جس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کیا اس دعوے میں آپ اپنے شوہر کی تائید کریں گی؟ تو اس نے ہاں میں جواب دیا اور کہا قاضی صاحب میں جب بھی بازار میں جاتی ہوں اور مجھے کسی قسم کا پرفیوم یا عطر خریدنا ہو تو میں اس کی قیمت ادا کرتی ہوں۔ بس اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خوشبو کی بھی ایک قیمت ہے، لہٰذا میرا شوہر اس کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں کر رہا، بس خوشبو کی قیمت مانگ رہا ہے۔ جبکہ دیہاتی کی بیوی نے اپنے شوہر کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ناانصافی ہے، ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو چکا تھا، ہم نے کچھ پیسے بچائے تھے جن کی وجہ سے میرا شوہر تندور سے روٹیاں خریدنے گیا تھا، یہ اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم نے اس کے تندور سے روٹیاں خریدی ہیں۔ قاضی صاحب ہم غریب لوگ ہیں اور آپ سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے۔ قاضی نے فریقین کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کیس کا فیصلہ میں ابھی کروں گا اور ایسا فیصلہ کروں گا کہ امید ہے کہ جس پر آپ دونوں کو اعتراض نہیں ہوگا۔ عدالت میں موجود ہر شخص اس بات کا منتظر تھا اور حیران تھا کہ قاضی آخر اس کیس کا کیسا فیصلہ کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس طرح کی بات نہیں سنی تھی۔ قاضی اس تندور والے کے پاس آیا اور کہا کہ میں مانتا ہوں کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، تمہاری بیوی بازار سے جب بھی کوئی عطر خرید کر آتی ہے تو اس خوشبو کی قیمت ادا کرتی ہے، جبکہ تو نے بھی خوشبو کی قیمت مانگی ہے، اس میں کچھ غلط نہیں اور تم دونوں اپنے دعوے میں بالکل سچی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ تم اس خوشبو کی کتنی قیمت مانگتے ہو؟ تندور والے نے کہا کہ جناب میں خوشبو کی قیمت کچھ زیادہ نہیں، بس 8 درہم مانگتا ہوں۔ قاضی نے اپنے جیب میں سے 8 درہم نکالے اور دیہاتی کو دے دیے اور پھر دیہاتی سے کہا کہ یہ 8 درہم اپنے ہاتھوں سے زمین پر پھینکو۔ دیہاتی حیران تھا کہ قاضی صاحب کیا کرنے جا رہا ہے، لہٰذا اس نے وہ 8 درہم قاضی کے ہاتھ سے لے کر نیچے فرش پر پھینک دیے۔
حتیٰ کہ عدالت میں موجود ہر شخص نے سکے گننے کی آواز کو اچھی طرح سن لیا تھا۔ قاضی نے تندور والے سے سوال کیا، کیا تو نے 8 درہم کے سکوں کی آواز سنی ہے؟ تو تندور والے نے جواب دیا، قاضی صاحب ہاں میں نے سکے گننے کی آواز سن لی ہے۔ قاضی صاحب نے مسکرا کر کہا کہ سکوں کی یہ آواز اس خوشبو کی قیمت ہے جو کہ دیہاتی نے ادا کرنی تھی۔ تندور والا حیران اور قاضی سے پوچھنے لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ قاضی نے جواب دیا کہ دیہاتی نے گوشت کے وہ کباب منہ کے بجائے ناک سے کھائے ہیں اور تم نے اپنے کانوں سے اپنی قیمت وصول کر لی ہے۔ قاضی صاحب کی یہ بات سن کر عدالت میں موجود ہر شخص اش کر کے اٹھا، جبکہ تندور والے کے پاس اب کسی قسم کا کوئی جواز نہیں تھا اور وہ اپنی بیوی کو لے کر عدالت سے شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ اصغر احمد نے قاضی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر بیوی کو ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ اصغر احمد کی بیوی نے اس سے کہا کہ گھر کے حالات بہت خراب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم زیادہ دیر تک راشن خرید سکیں، گھر میں آٹا ختم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کو کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اصغر احمد اپنی بیوی اور گھر والوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، مگر اب مہنگائی بڑھ جانے کی وجہ سے اور گھر کے حالات ایسے تھے کہ وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا اور کچھ نہ کچھ کرنے کی ٹھان لی۔ اصغر احمد نے اپنی بیوی سے گزارش کی کہ گھر میں جو بکری ہے تم اسے فروخت کر دو، تو میں تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ بکری کے پیسے ختم ہونے سے پہلے ہی میں کوئی نہ کوئی روزگار ڈھونڈ لوں گا۔ شوہر کی یہ بات سن کر اصغر احمد کی بیوی پریشان ہو کر کہا کہ اگر میں نے بکری فروخت کر دی تو دودھ کہاں سے لوں گی؟ مگر اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے، چھوٹے کے لیے میں بازار سے دودھ خرید لوں گا۔ بیوی نے اپنے شوہر کی بات پر عمل کیا اور یوں اصغر احمد بکری کو لے کر منڈی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں 4 چور چھپ کر بیٹھے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کوئی راہگیر یہاں سے گزرے گا اور وہ اس کا مال چوری کر لیں گے۔ چاروں چوروں نے دور سے جب اصغر احمد کو آتے دیکھا تو چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں ایک صحت مند بکری ہے، اگر کسی طرح ہم نے یہ بکری چرا لی تو کافی مال ہاتھ آ سکتا ہے۔ چاروں میں سے ایک چور بولا کہ سمجھو مال تو ہمارے ہاتھ آ چکا ہے، لیکن اس مال کی تقسیم کاری ابھی سے کر لیتے ہیں۔ ایک چور نے کہا کہ اس نے جو بکری پکڑی ہے وہ تو میری ہوئی۔ دوسرا چور بولا جس گدھے پر یہ سوار ہو کر آ رہا ہے یہ گدھا میں لوں گا، یہ کافی نسلی گدھا معلوم ہوتا ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ بکری اور گدھا تو تم لوگوں نے اپنے حصے میں ڈال لیا، اب یہ دیہاتی میرا ہوا۔ دونوں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ دیہاتی تمہارا کیسا ہوا؟ یہ کوئی لونڈی تو نہیں ہے کہ تم شہر میں جا کر اسے فروخت کر دو اور تمہیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے؟ چور نے کہا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مجھے اس دیہاتی کے پیسے تو نہیں ملیں گے، لیکن اس کے تن پر جو بھی کپڑا ہے وہ میرا ہے، اس کے علاوہ کپڑوں کے اندر جو بھی مال ہے وہ بھی میرا ہوا، اور اس کے جوتے اور سار پر پگڑی اور یہ چادر جو اس نے لپیٹ کر رکھی ہے یہ بھی میری ہوئی۔ اس کے بعد اصغر احمد جیسے ہی چوروں کے قریب آیا تو وہ تینوں اس کے پاس اور کہا کہ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو گدھا اور بکری ہمارے حوالے کر دو۔ اصغر احمد یہ دیکھ کر پریشان اور چوروں سے گزارش کی کہ میں تو پہلے سے ہی بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، یہ بکری فروخت کر کے اپنی بیوی بچوں کے لیے راشن خریدنے جا رہا ہوں، مجھ پر ایسا ظلم مت کرو۔ لیکن چوروں نے اس کی کوئی بات سننے سے انکار کر دیا اور جب دیہاتی نے ضد کیا تو تینوں نے اپنے اپنے خنجر جیبوں سے نکالے۔ دیہاتی پریشان ہوا، راستہ ویران تھا، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیہاتی نے چوروں سے کہا کہ میری ایک بات پر عمل کرو گے؟ جو انہوں نے کہا کہ کون سی بات؟ کہنے لگا کہ مجھے منڈی جانے کی اجازت دے دو، میں بکری کو فروخت کر کے واپس اسی راستے سے گزر کر جاؤں گا اور تم لوگوں کو بکری کی پوری قیمت ادا کروں گا۔ چوروں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر دیہاتی سے کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات کا کیسے یقین کریں، تجھے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس گروی رکھنا پڑے گا۔ دیہاتی نے اپنے سر سے پگڑی اتارے، وہ سرخ رنگ کی پگڑی تھی۔ دیہاتی نے کہا کہ یہ میرے باپ کی پگڑی ہے جو مجھے وراثت میں ملی ہے، یہ بہت مشہور ہے، یہاں سے 8 کلومیٹر دور ہمارا گاؤں ہے جس کا نام خان پور ہے، تم ہمارے گاؤں آ جانا اور یہ پگڑی لہرا کر کسی نہ کسی سے پوچھ لینا کہ اصغر علی کا گھر کہاں ہے، تو لوگ تمہیں میرے گھر کا پتہ بتا دیں گے۔ چوروں نے کہا کہ لیکن اگر تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور دیہاتیوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کیا تو پھر؟ اصغر علی نے کہا کہ جناب ایسا ممکن نہیں، ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی پگڑی کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو سمجھو اس کی عزت اس نے تھام لی ہے، میری عزت اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، لہٰذا میں آپ لوگوں پر حملہ نہیں کر سکتا۔ چوروں نے اصغر علی کو آزاد کر آگے جانے کی اجازت دے دی۔ اصغر احمد منڈی میں گیا، بکری کی اچھی خاصی قیمت وصول ہوئی اور پھر واپس جانے لگا تو اس نے منڈی میں اپنے دوست سلمان کو دیکھ لیا۔ اس نے کہا تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ دونوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو گئے اور اس کے بعد اصغر احمد نے اپنے دوست سلمان کو سارے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح وہ غربت کی چکی میں پیس رہا ہے۔ سلمان نے جب اپنے دوست کی کہانی سنی تو اسے افسوس ہوا اور کہنے لگا یار میں تمہارے بچپن کا دوست ہوں، اگر تمہیں اس قسم کے حالات کا سامنا تھا تو نے میرے ساتھ رابطہ کیوں نہیں کیا؟
میں مانتا ہوں کہ حالات تو میری بھی ٹھیک نہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کا بازو بنتے، ایک دوسرے کا سہارا تو بن سکتے تھے۔ اصغر احمد نے سلمان سے کہا کہ بس یار کیا پوچھتے ہو، زندگی کے مصروفیت میں تمہارا خیال تک نہ آیا، اور پھر یہ سوچ کر میں بھی پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ تمہارے حالات بھی مجھ سے کچھ بہتر تو نہ ہوں گے۔ سلمان سوچنے لگا اور اپنے دوست سے کہا کہ یار کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے ہم اچھا خاصا روزگار کما سکیں۔ اصغر احمد نے دوست سے کہا کہ میں بھی یہی سوچ کر ادھر آیا ہوں، ہمارے حالات بالکل ایک جیسے ہیں۔ گھر میں یہی بکری بچی تھی جس کو فروخت کر کے کچھ راشن خریدوں گا، اور میرے پاس ایک 15 دن کا وقت ہے، اس ایک 15 دن میں مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ دونوں دوستوں نے مشورہ کیا کہ شہر میں جا کر گوشت فروخت کرتے ہیں یا منڈی سے گوشت خریدیں گے، پھر اپنے پھٹے پر جا کر اس گوشت کو فروخت کریں گے۔ اصغر احمد نے جو بکری بیچ کر پیسے جیب میں ڈالے تھے اس نے اپنے پیسوں سے 2 دمبے خرید لیے، اور اسی طرح سلمان نے بھی اپنے پیسوں سے 2 سے 3 دمبے خرید لیے۔ 5 دمبے لے کر وہ شہر گئے، وہاں جا کر گوشت کا پھٹا لگا لیا۔ 5 میں سے 2 دمبے موقع پر ذبح کیے جو کہ پہلے دن میں ہی فروخت ہو گئے، اور دونوں کو کافی منافع حاصل ہوا۔ سلمان احمد وہ پیسے لے کر گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کہا کہ انشاءاللہ اب ہمارے دن بدل جائیں گے، میں نے شہر میں اپنا کاروبار شروع کیا ہے، میرے بچپن کا دوست سلمان بھی میرے ساتھ ہے، تمہیں آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہر ہفتے اچھا خاصا پیسہ تمہیں بھیج دوں گا۔ اس طرح وہ واپس شہر آیا، اور پھر سلمان اپنے گھر گیا، اس نے بھی اپنے بیوی بچوں کو کچھ خرچے دیے اور واپس آ گئے۔ اس طرح ان کا کاروبار چل پڑا، امید سے بھی زیادہ ان کو اس کاروبار سے منافع ہونے لگا۔ لوگوں کے ان دونوں پر بھروسہ تھا، کیونکہ سب کے سامنے وہ منڈی سے بکرے اور دمبے لے آتے اور ادھر آ کر ذبح کرتے۔ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے جانور ذبح ہوتے دیکھ کر ان پر یقین کرتے، اور یوں وہ تازہ گوشت حاصل کر پاتے۔ دونوں بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کما سکیں۔ ایک دن اصغر احمد نے دیکھا کہ شام ہو چکی ہے، ان کا سارا گوشت فروخت ہو چکا ہے۔ وہ اپنا پھٹا بند کر کے گھر واپس جانے لگا تو اصغر احمد نے دیکھا کہ ایک عورت پھٹے کے پاس آئی، وہاں کچھ چربی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ چربی کے ٹکڑے ایک شاپر میں ڈالنے لگی۔ اصغر احمد حیران ہوا، اس عورت کے سامنے نہ آیا کہ اسے شرمندگی نہ ہو۔ پھر رات کو جا کر اپنے دوست سے یہ بات شیئر کی کہ آج میں نے ایک ایسی عورت دیکھی ہے جو پھٹے کے پاس سے چربی کے ٹکڑے چن رہی تھی۔ سلمان نے کہا یار یہ تو نے بڑی عجیب بات بتائی ہے، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شہر والے ہم سے زیادہ خوشحال ہیں کیونکہ یہاں کاروبار کے زیادہ مواقع موجود ہیں، لیکن شہر میں بھی غربت پائی جاتی ہے، اس بات کا اندازہ ہمیں اب ہوا۔ خیر دونوں دوستوں نے اس بات کا انتظار کیا کہ وہ عورت دوبارہ کل کو ہمیں نظر آئے اور اس سے پوچھیں گے، ان کے حالات جان پائیں گے۔ دوسرے دن صبح سے لے کر شام تک وہ گوشت فروخت کرتے رہے، 2 سے 3 جانور ذبح کیے، لیکن ان کی نظر اس عورت پر تھی، لیکن وہ عورت نظر نہ آئی۔ وہ بہت مایوس ہوئے اور دل میں سلمان یہ سوچنے لگا اور اپنے دوست سے کہا کہ تو اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، تمہاری نظر جیسے ہی اس عورت پر پڑی تھی تو تمہیں چاہیے تھا اسی وقت اس کی مدد کرتے، اسے کال آنے کا خود کہتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اب دوبارہ ہمیں نظر نہ آئے۔ دونوں افسوس کے ساتھ رہنے لگے۔ 2 سے 3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ چوتھے دن جب وہ اپنا سارا گوشت فروخت کر چکے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی عورت سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہے۔ دونوں دوست اس عورت کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بہن ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو دیکھا تھا، آپ ہمارے پھٹے کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ عورت نے جب یہ سنا تو پریشان ہوئی اور خوفزدہ ہوئی۔ وہ کہنے لگی خدا کی قسم میں کوئی چور نہیں، میں تو مجبور تھی، میں یہاں چربی کے ٹکڑے چن کر اپنے گھر جا رہی تھی۔ دوستوں نے اس سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی اصلیت سے واقف ہیں، بس ہم اپنے استطاعت کے مطابق آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ خاتون نے انہیں بتایا کہ اس کا شوہر اس دنیا سے وفات پا چکا ہے، 2 یتیم بچے ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، وہ بہت مجبور ہیں۔ اس نے ایک حکیم سے قرض لیا تھا، لیکن اب وہ حکیم قرض کا تقاضا کر رہا ہے، جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس گوشت خریدنے کے پیسے نہیں، اور بچے گوشت کھانے کی ضد کر رہے تھے۔ آپ کے پھٹے کے ارد گرد چربی کے ٹکڑے پڑے تھے تو میں نے وہ ٹکڑے اٹھا لیے تاکہ بچوں کے خواہش پر عمل کیا جائے۔ اصغر احمد اور اس کے دوست نے جب عورت کی یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری بہن ہیں، آپ کو جتنا گوشت چاہیے ہفتے میں 2 بار ہم سے لے کر جا سکتی ہیں، اور اس کی کوئی قیمت ہم آپ سے وصول نہیں کریں گے۔ عورت ان کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے روانہ ہوئی۔ غریب خاتون کی مدد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ کیا اور ان کا گوشت پہلے سے بھی زیادہ فروخت ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کے اندر وہ کافی مالدار ہو چکے تھے، لیکن چونکہ وہ اپنے گھر سے دور تھے تو ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے قریب قصبے میں جا کر اپنا کاروبار شروع کریں۔ انہوں نے کافی پیسے جمع کر رکھے تھے، تقریباً 6000 درہم انہوں نے ایک بڑے سے تھیلے میں ڈالے اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار اور سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ایک ریگستانی سفر تھا اور اس کے بعد جنگل کو بھی عبور کرنا تھا۔ وہ دونوں پریشان تھے کہ کوئی ڈاکو یا چور ہمیں لوٹ نہ لے،
لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سفر بآسانی گزر رہا تھا اور کسی نے بھی ان کو لوٹنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن جیسے وہ گھر کے قریب آئے، تقریباً 1 کلومیٹر بعد ان کا گھر تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا دریا کے کنارے بیٹھی رو رہی ہے۔ وہ دونوں اپنے گھوڑے سے اترے، وہ حیران تھے کہ بڑھیا اس ویران علاقے میں کیا کر رہی ہے۔ دونوں دوست بڑھیا کے پاس ہے اور اصغر احمد نے بڑھیا سے کہا کہ ماں جی آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس ویرانے میں آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیے۔ بڑھیا نے رو کر کہا کہ بیٹا وقت کی بات ہے، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اصغر احمد نے بڑھیا کو بتایا کہ ہم تاجر ہیں، ہم یہاں سے دور شہر میں گوشت کا کاروبار کرتے تھے، پھر ہمیں اپنے وطن کی یاد آئی تو اپنے کاروبار کو سمیٹ کر ادھر آ گئے، پھر اپنا سارا پیسہ اکٹھا کیا۔ 1 سال میں ہم نے اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بڑھیا نے ان کی بات سنی تو حیران اور کہنے لگی کہ بیٹا میں بھی تمہاری طرح ایک بہت مالدار خاتون تھی، اسی دریا کے کنارے میرا مال 50 اونٹوں پر لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر لایا جاتا تھا، مگر جیسے ہی میں نے کہا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، آہستہ آہستہ مجھے کاروبار میں خسارہ ہونے لگا۔ میں گھبرائی نہیں، لیکن وہ دوست جن کو میں اپنا بہت قریبی سمجھتی تھی انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، میرے مال میں ملاوٹ شروع کر دی، جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتبار ہم سے اٹھ گیا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مجھے آنکھوں کی پراسرار بیماری شروع ہو گئی، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میں مکمل طور پر نابینا ہو چکی تھی۔ نابینا ہونے کے بعد میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا۔ جن بچوں کو میں نے پیار سے پالا تھا، ان کو تعلیم دلوائی، انہوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں ادھر دریا کے کنارے بیٹھی رہتی ہوں، آتے جاتے مسافر میری مدد کرتے ہیں جن سے میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ ان دونوں دوستوں نے 8 درہم اس بوڑھی عورت کی جھولی میں ڈال دیے۔ خاتون کہنے لگی بیٹا اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، میں تمہارا وہ تھیلا اس کو چھونا چاہتی ہوں تاکہ مجھے اپنا وہ ماضی یاد آ سکے، میرا شاندار ماضی رہا ہے۔ اس طرح کے سکوں کے تھیلے میرے ملازم اٹھا کر پھرتے تھے۔ اصغر احمد نے بڑھیا کا دل خوش رکھنے کے لیے سکوں کا وہ تھیلا اس کے سامنے رکھا تو بڑھیا نے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا، سکوں کی گھنک سے اس کا دل خوش ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اصغر احمد نے بڑھیا سے کہا ماں جی ہمیں دیر ہو رہی ہے، لہٰذا ہمارا تھیلا واپس کر دو۔ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا خیریت تو ہے نا، یہ سارے پیسے میری ہیں، تم اپنا سفر جاری رکھو۔ بڑھیا کی بات سن کر دونوں حیران اور اس سے تھیلا چھیننے کی کوشش کی، لیکن بڑھیا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھیلے کو مضبوطی سے پکڑ رکھا اور چیخنے لگی، چلانے لگی کہ چور چور بچاؤ، چور میرا سارا مال لوٹ رہے ہیں۔ بڑھیا کی آواز سن کر کچھ راہگیر ان کی طرف آئے اور معاملہ دریافت کیا تو بڑھیا نے انہیں بتایا کہ میں پچھلے کئی دنوں سے یہاں بیٹھی بھیک مانگ رہی ہوں، تقریباً 6 ماہ بھیک مانگتے ہوئے میں نے یہ پیسے جمع کیے ہیں، لیکن یہ دونوں مجھ سے یہ سکے چھیننا چاہتے ہیں۔ جب ان دونوں اور بڑھیا کے درمیان تکرار بڑھی تو وہ سب قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے اصغر احمد کو دیکھا تو کہا کہ اس سے پہلے بھی تم میرے پاس آئے تھے؟ تو اصغر احمد نے مسکرا کر کہا جناب آج 2 سال بعد دوبارہ آپ سے انصاف کی امید رکھ کر آیا ہوں۔ مسلسل 2 سال تک گھر سے بے گھر رہا، یہ میرا دوست ہے، ہم دونوں نے محنت کی، شہر میں جا کر گوشت فروخت کیا اور یہ پیسے لے کر واپس اپنے علاقے میں آئے تاکہ ادھر کاروبار کر سکیں، لیکن بڑھیا نے ہمارے تھیلے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بڑھیا نے کہا قاضی صاحب یہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ میری بھیک کی کمائی ہے، میں پچھلے 6 ماہ سے دریا کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگ رہی ہوں اور اب یہ میری 6 ماہ کی کمائی منہ سے چھینا چاہتے ہیں۔ قاضی نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور کہا کہ تھیلے سے ہر کوئی الگ ہو جائے، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ تھیلا کس کا ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور پھر اس میں پانی ڈلوایا اور اپنے ملازموں سے کہا کہ اس برتن کو آگ پر تپاؤ حتیٰ کہ یہ پانی ابلنے لگے۔ ملازموں نے قاضی کے مشورے پر عمل کیا اور اس برتن کے پانی کو آگ پر گرم کرنے لگے۔ جب پانی ابلنے لگا تب قاضی صاحب نے تھیلے میں سے سکے نکال کر اس پتیلے میں ڈال دیے۔ بڑھیا اور وہ دونوں دوست حیران تھے کہ قاضی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد قاضی صاحب اس برتن کے قریب اور محسوس کیا کہ برتن کے اوپر والی تہہ پر گوشت کی چکنائی موجود تھی۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کر کے بتایا سکوں پر گوشت کی چکنائی لگی ہوئی تھی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سکوں کو جس نے چھوا وہ قصاب تھا اور گوشت فروخت کرتا تھا، جبکہ تم تو ایک بھکارن ہو، لہٰذا ان سکوں کا اصل مالک تو یہ دونوں قصاب ہی ہیں۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے قاضی صاحب کی ذہانت کی تعریف کی۔ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بڑھیا کو عدالت نے سزا نہ دی اور مالی امداد کی، جبکہ اصغر احمد اور اس کا دوست سلمان دونوں اپنے علاقے داخل ہوئے، پہلے سے بھی زیادہ محنت کی اور اپنے کاروبار کو چمکایا اور غریب اور نادار لوگوں کو مفت گوشت فراہم کیا۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ۔